السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ۔ آج میں تین چیز جو ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تین جو پودے ہیں فروٹ پھل والے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اچھی طرح سے نوٹ کرنا ہے، یہ مینگو کا پودا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی اس کا موسم جو ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ اگر آپ اس کی کیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کیئر اچھی کریں تو یہ ظاہر بات ہے اس کو پھل زیادہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق ہی آپ کریں، صحیح ہے۔ تو تب جا کے آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اچھی طرح سے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ ابھی اس کی یہ دیکھ لیں، شاخیں کتنی پیاری نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اس کو بور لگنا ہے جس کو پھل لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیں، ابھی جو شاخ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بہترین، یہ شاخیں نکال رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بالکل ڈیڈ ہے۔ جو ٹہنی بالکل ڈیڈ ہے اس ٹہنی کو آپ نے 1 یا 2 انچ آگے سے کٹنگ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کر دیں، کل کر دیں، فوری طور پہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اوپر بھی یہ ٹہنیاں ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی جو بھی آپ کو ٹہنی نظر آئے گی اس کو آپ نے اسی طریقے سے 2 یا 3 انچ جو رکھ کے نا اس کو اچھی طرح سے کٹنگ کر دینی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے، یہ دیکھیں، آپ کو یہاں بالکل خشک لگ رہا ہے، کوئی مٹی، کوئی یہ دیکھیں کوئی مٹی آپ کو آواز آ رہی ہوگی، بالکل خشک ہے، سوکھی ہوئی ہے۔ اس کو واٹرنگ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ واٹرنگ بھر کے بالکل بھی اس کو نہیں دینی۔ آپ نے تھوڑا سا آپ یہ کر سکتے ہیں، اچھی طرح سے آپ اس کی گوڈی کریں۔ گوڈی کرنے کے بعد یہ والی مٹی جو ہے اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ لگا دیں یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ 18 انچ گملے کے اندر پودا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ نے مٹی لگا دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مٹی اس کے ساتھ ٹچ ہو گئی تو زیادہ اس کو گہرے والے ٹک نہیں لگانے، ہلکے پھلکے 2 یا 3 جتنا پودا، یعنی کہ یہ اگر 5 انچ اس کی موٹائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو 3 یا 4 ٹک بالکل ہلکے سے، زیادہ گہرے نہیں، ٹک لگا دینے۔ ان ٹکوں کے اندر ہلکا ہلکا سا تھوڑا سا آپ نے چونا لگا دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ ٹک لگا کے چونا 3-4 ٹک جو بریک آپ نے لگائے ہیں اس کو چونا لگا دیا ہے۔ اور جو سائڈ پہ ہے گوڈی کر کے مٹی اس کی آپ نے یہاں تک اس کے مٹی سائڈوں سے اوپر اس کے چڑھا دینی ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ ڈی کمپوز گوبر کھاد ہے یا پتوں والی کھاد ہے، ہلکی سی کھاد، وہ آپ نے کھاد اس کو یہاں پر پہلے تھوڑی سی آپ نے ڈال دینی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ مٹی چڑھانے سے پہلے ہلکی سی جو گوڈی کی ہے یہ کھاد وغیرہ آپ نے اس کو یہاں پر لگا دی ہے اور اوپر اس کے آپ نے مٹی کروا دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک مٹی آ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہلکی سی سائڈ پہ اس کو واٹرنگ کرنی ہے، فل بھر کے واٹرنگ اس اندازے سے کرنی ہے، یہ مٹی جو ہے اس کو ہلکی سی نمی پہنچے۔ واٹرنگ اس کے اندر زیادہ کھڑی نہیں ہونی چاہیے، اتنی واٹرنگ ہونی چاہیے کہ جتنی یہ گھنٹے آدھے گھنٹے بعد مٹی جو وہ پی لے، صحیح ہے۔ تو اس کا جو اس کو پھل لگے گا، پھل ایک تو گرے گا نہیں، دوسرا اس کے اندر ذائقہ اچھا ہوگا، تیسرا جو ہے یہ بٹور نہیں کرے گا۔ اس کا رزلٹ جو ہے مینگو کا بہترین قسم کا یہ رزلٹ بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جب اس کو پھل وغیرہ لگے گا، ریڈی ہوگا، تو پھر اس کے اوپر میں ایک اور بھی پروگرام کروں گا، ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا رہوں گا۔ تو یہ پودا جو ہے آپ کو پتہ ہے 18 انچ کے گملے کے اندر ہے میرے پاس پودا، یہ بھی اسامہ سعید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو جو ساتھ میں اس کا میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں دوسرے پودے کے پاس آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ دوسرا پودا جی یہ ہے، یہ اسامہ سعید کا ہے، یہ بھی کنوں کا پودا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کنوں کا پودا لگا ہوا ہے، زمین کے اندر لگایا ہے آپ نے یا پھر آپ نے اس کو گملے کے اندر لگایا ہے، یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی جو ہے نا اس کی مٹی وغیرہ تو سائڈ پہ نہیں لگانی، لیکن یہ ہے کہ اچھی طرح سے اس کو گوڈی کرنی ہے۔ واٹرنگ کی جتنی آپ اس کو کمی دیں گے اتنا یہ رزلٹ آپ کو اچھا دے گا۔ جتنی آپ اس کو واٹرنگ زیادہ کریں گے تو پھر اس کے پھول وغیرہ نیچے گریں گے اور اس کو جو کنو ہے وہ بھی بہت کم لگے گی، صحیح ہے۔ اس کی بھی میں اس کے اوپر بھی پروگرام ساتھ کرتا رہوں گا ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے۔ بس فی الحال کے لیے اچھی طرح سے اس کی گوڈی کرنی ہے، گوڈی کر کے
اس کو ہلکی سی واٹرنگ دینی ہے، واٹرنگ اس کے اندر سٹور نہ ہو جتنی کہ یہ پی جائے، صحیح ہے۔ اس کے بعد 6-7 دن کے بعد جب مٹی اسی طریقے بالکل خشک سوکھ گئی ہے تو پھر ہلکی سی واٹرنگ دینی ہے، زیادہ نہیں۔ اس کے پھول بھی نیچے نہیں گریں گے اور اس کو پھل بھی زیادہ لگے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا رزلٹ بھی بہترین آئے گا اور زیادہ جو ہے نا بیماری وغیرہ کا اٹیک بھی اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ اور آپ کو ساتھ میں ایک اور چیز بتا دوں، اس کے اندر بھی فنگس کا اٹیک ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جو ٹہنی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو برانچ آپ کو اس طریقے کی بالکل خالی سی نظر آ رہی ہے، یہ اگر آپ کے پورے کنوں میں ہے تو آپ اس کو یہاں سے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے، اس کو ختم کر دینا ہے۔ یہ فنگس ہے، اگر یہ کٹنگ نہیں کریں گے تو یہ پوری کنوں کے پودے کے اندر یہ پھیل جائے گی، پھر آہستہ آہستہ سارا اسی طریقے سے سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ کو تیسرے پودے کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ جی تیسرا پودا ہے جی شہتوت کا۔ شہتوت کا کلر ہے مرون کلر کا ہے۔ یہ شہتوت لمبے والا شہتوت جو ہوتا ہے، یہ آپ اس کا رزلٹ اچھی طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً میں نے اس کے اوپر پہلے بھی پروگرام کیے تھے، اس وقت یہ زمین کے اندر لگا ہوا تھا، تو زمین سے نکال کے میں نے اس کو 32 انچ گملے کے اندر لگایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 32 انچ گملے کے اندر یہ اس کو بہترین پھل لگے گا اور یہ جس کو بھی دیں گے یاد کرے گا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کا بھی جیسے جیسے رزلٹ آئے گا، اس کو بھی اچھی سی گوڈی کرنی ہے۔ گوڈی کرنے کے بعد اس کو واٹرنگ بھر کے کر دینی ہے۔ اس کے بعد اس کی 6 دن واٹرنگ نہیں کرنی بالکل بھی۔ جب اس کو شہتوت لگنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی واٹرنگ روک دینی ہے۔ جب شہتوت اس کے کوئی اکا دکا نیچے گر جائیں گے، اس کے جو بورا ہوتا ہے وہ گر جائیں گے، جو اس کے ساتھ ٹک جائیں گے، کچھ دن کے بعد پھر میں اس کے اوپر بھی پروگرام کر دوں گا تاکہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ بھی اسی نسبت چلتے رہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور بات ہے، یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے، یہ آپ کو میں ٹہنی چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ والی اچھی طرح سے چیک کرنی ہے، جو پتے آپ کو یہ یلو سے نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر بھی فنگس ہے۔ حالانکہ یہ ٹہنی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر فنگس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ نیچے اگر آپ جائیں گے تو یہ پتے دیکھیں کتنے اس کے گرین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہے، بڑی اچھی گروتھ بھی ہے۔ اگر یہ بھی فنگس ہے، آپ اس ٹہنی کو اگر یہ دیکھیں نا، اس کے ساتھ یلو ہیں تو نیچے اس کے ٹہنی جو ہے وہ گرین ہے۔ آپ اس کو یہاں سے ویسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ویسٹ کر دینا ہے تاکہ یہ پورے شہتوت کے پودے کے اندر پھیلے نہ۔ اس طریقے کے پروگرام جو ہیں وہ آتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہنا۔ ساتھ ساتھ میں اس کی اپڈیٹ بھی ہوگی، ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا بھی رہوں گا۔ ابھی میں نے فی الحال کے لیے آپ کو بتا دیا ہے، ابھی اس کو پھل موجود 3 پودے ہیں، ابھی کسی کو بھی نہیں لگا۔ اس کی گروتھ اور اس کو جو چیزیں ڈالنی ہیں یا واٹرنگ ہے، اس کی نسبت میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آگے جیسے اس کو بور لگے گا، اس کے ساتھ ساتھ میں پروگرام کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا جی۔ ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔